السلام علیکم۔ میرا نام ہے انصر علی، ایس آئی پی ٹی ایس فروخ آباد میں تعینات ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں بڑا ہی اہم اور بڑا حساس موضوع ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری ہے جو تمام ہمارے محکمے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بلکہ پوری ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کا نام ہے کرپشن۔ حرام کا مال لینا، اس کو کھانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، آج آپ کے سامنے میں وہ بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام کا مال انسان کھاتا ہے، چاہے وہ کسی سے رشوت لے، کسی کا حق کھا لے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کسی بھی طریقہ سے حرام کا مال اپنے نقصانات چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی، کہ انسان کو نفسیاتی طور پر پریشان کرتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں اس بندے کے اندر جنم لے لیتی ہیں، تو ذہنی طور پر انسان کو مفلوج کر دیتا ہے حرام کا مال۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ لقمہ اس کے اندر گیا، اس کا خون بنے گا، اس کے بعد پھر وہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی ہوگا، اور اس سے گوشت بنے گا، اس سے نطفہ بنے گا، مکمل طور پر آہستہ آہستہ اس کے پورا جسم حرام کا بن جائے گا، اور جو اس کا نطفہ ہوگا وہ بھی حرام کا ہوگا۔ تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندے کے جسم کے اندر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں، شوگر کے مریض دیکھے ہوں گے آپ نے، گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی دماغی جسمانی بیماریاں اس بندے کے اندر جنم لے لیتی ہیں صرف حرام کھانے کی وجہ سے۔ اور تیسرا جو نقصان سامنے آتا ہے وہ ہے کہ جب ہم نے حرام کھایا، حرام کا لقمہ کھایا، تو حرام کا نطفہ بنا، خون کے بعد نطفہ، اور نطفے سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گی۔ ہاں، بظاہر وہ شناختی کارڈ کے اوپر تو وہ حلال کی اولاد تصور کی جائے گی، لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو اولاد بھی حرام کی ہوگی، اور ایسی اولاد سے کبھی آپ اچھے نیک کاموں کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ دین پہ چلنے والی نہیں ہوگی، دین کے میدان کے اندر وہ جھنڈے گاڑنے والی نہیں ہوگی، وہ مرد مجاہد نہیں ہوں گے، وہ ایسے ہی کام کریں گے جیسا انہوں نے آپ نے رزق کھایا، جیسا نطفہ ان کے اندر ہے۔ تو اس طرح انسان کی نسل خراب ہو جاتی ہے۔ پہلی بات، انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی کہ انسان جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات میں نے بتائی کہ انسان کی اولاد کے اوپر حرام اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بری راستے کی طرف نکل جاتی ہے اور حرام کے کام وہ جو ہے سر انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا نقصان جو سب سے میں سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم، سب سے جو بڑا میں نقصان سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ کیسے تباہ ہو جاتی ہے؟ کہ فرض کریں میں نے کسی بندے سے 5,000 روپیہ لے لیا، 10,000 لے لیا، اب ہضم کر لیا میں نے، زندگی گزر گئی، قبر میں چلے گئے، تو اب وہ 5,000 تو وہ ادھر ہی کھڑا ہے، جو اس کا اصل مالک ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا تو وہ اس کو واپس تو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ اگر اس دنیا میں واپس نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تو واپس کروائے گا۔ اللہ کے سامنے تو پھر ظلم ناانصافی نہیں ہو سکتی کسی کی، یہ اس کی سلطنت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی بندے کے اوپر 1 روپے کی زیادتی کریں اور بچ جائیں؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو وہ اس کو 5,000 روپیہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو کیسا عقل مند انسان ہوگا کہ دنیا میں ادھار لے اور آخرت میں جا کر واپس بھی کرے، چاہے وہ کسی سے پیسے لیے ہوں، چاہے کوئی فنڈ کھائے ہوں، چاہے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، یعنی کہ اینی کائنڈ آف منی یا بینیفٹ جس کے آپ حقدار نہیں ہیں اور ناجائز طریقے سے وہ آپ نے استعمال کی، وہ آپ کو واپس تو کرنی پڑے گی۔ جو نقصانات دوسرے بتائے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، تو قیامت کے دن یہ واپس کرنی پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو بندہ غریب ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
मुफलस वो शख्स होगा कि क़यामत के दिन पेश किया जाएगा और उसका हिसाब व किताब शुरू होगा। मुख्तलिफ किस्म के मुदई वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। कोई कहेगा ये इसने मुझे थप्पड़ मारा, कोई कहेगा इसने मुझे गाली दी, कोई कहे इसने मेरे पैसे खाए, मेरा माल खाया, मेरी ज़मीन पर कब्जा किया। तो जब वो उसका हिसाब शुरू होगा तो अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां दूसरे लोगों को देना शुरू कर देगा। उसके बाद जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर उस लोगों के गुनाह उसको देने शुरू किए जाएंगे, हत्ता कि पहाड़ों के बराबर उसके गुनाह हो जाएंगे, और उसके बाद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये है जी नुकसान करप्शन का, जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इंसान की आखिरत खराब हो जाती है, आखिरत का बेड़ा गर्क हो जाता है। और इसके बाद आखिरी बात यह है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि मेरी दुआएं तमाम कबूल हो तो हलाल का लुकमा खाया करो। यानी कि जो बंदा हराम खाता है उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। तो ये चंद नुकसानात जो थे मैंने बताए आपको। अल्लाह ताला हम सब को इस लानत से बचाए, हक हलाल की रोजी खाने की तौफीक अता फरमाए। जी मेहरबानी, शुक्रिया।